درود شریف پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آپ یوں سمجھیں کہ آج کی میری گفتگو کا عنوان جو مجھے دیا گیا تھا وہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چند گزارشات اس پہ عرض کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا۔ یہی عقیدہ قرآن کریم میں آیا اور اسی عقیدے کو 1400 سال سے مفسرین اور محدثین نے اختیار کیا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو اس امت کے آخر میں آنے والی عظیم شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم کا ہوگا، اور اسی کا وہ اظہار کریں گے۔ تھوڑا سا ادھر دیکھنا شروع کر دیں بھائی، جزاک اللہ۔ تو اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے دیکھی 1 درجن احادیث مبارکہ جس میں انبیاء کرام کی حیات کا ذکر ملتا ہے، میں نے 1 درجن آیات مبارکہ پڑھی جن کے تحت مفسرین کرام نے انبیاء کی حیات کا ذکر کیا ہے۔ 1400 سال کے علماء کرام کا اتفاقی نظریہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بہت توجہ فرمائیں۔ اس پہ میں اختصار سے چند باتیں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس پہ چھوٹا موٹا کوئی سوال ہو تو اس کو بھی سر دست اس پہ بھی کوئی بات عرض کر دوں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو قتل ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے، جسے لوگ مردہ کہتے ہیں وہ جسم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا جسے تم مردہ کہتے ہو مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ تمہیں شعور نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ حواس کے ذریعے تم زندگی محسوس کرنا چاہو تو تم زندگی محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آنکھوں سے دیکھو تمہیں زندہ نہیں لگے گا، تم ہاتھ سے چھو تمہیں زندہ نہیں لگے گا، لیکن ہے کیا؟ زندہ۔ قرآن نے کہا جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد میں ارشاد فرماتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ تِسْعًا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی ان احلف واحدہ، میں 9 قسمیں کھا کر کہوں کہ اللہ کے نبی شہید ہوئے تھے، یہ مجھے اس سے پسند ہے کہ میں ایک قسم کھا کے کہوں کہ شہید نہیں ہوئے۔ ذالک بان اللہ اتخذہ نبیا وجعلہ شہیدا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو نبوت بھی عطا کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت بھی عطا کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی مسند احمد میں 9 قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، اور یہ ایسا اتفاق ہے جس پہ تمام مفسرین متفق ہیں، محدثین متفق ہیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت سے نوازا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ معارف القرآن میں حضرت قادری فرماتے ہیں اس آیت سے شہداء کی جسمانی حیات ثابت ہوتی ہے۔ ان آیات شہداء کے تحت علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کی 16ویں جلد کے 49 صفحے پر حیات النبی پر استدلال کیا ہے۔ فتح الباری کی 6 جلد کے 603 صفحہ پر علامہ ابن حجر نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع کے 173 صفحہ پر آیت شہداء سے انبیاء کی حیات پہ استدلال کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے 556 صفحہ پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے آیت مبارکہ سے استدلال کیا کہ انبیاء کرام بھی شہید ہیں، انبیاء کرام زندہ ہیں، انبیاء کرام کی زندگی پہ علماء کرام کا اتفاق ہے۔ چند احادیث مبارکہ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند ابی یعلا میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے والے اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو موت کے آنے تک، موت کے بعد عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں عبادت کا ذکر آیا، قرآن نے عبادت سے منع کیا۔ وہ کہنے لگے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ قرآن کے خلاف نہیں تھی۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ یہاں جو عبادت کا ذکر ہے یہ مکلف ہونے کی ہے، اور جو قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے یہ بطور لذت کے ہے، یہ بطور مزہ کے ہے۔ اس لیے انبیاء کرام مکلف ہونے کی زندگی تو دنیا والی ہے، لیکن قبر میں بطور لذت کے عبادت کریں گے۔ جیسے میں نے اور آپ نے بارہا سنا، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پہ جب پڑاؤ کیا زمین سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ ترمذی شریف میں سورہ ملک کی فضیلت میں حدیث موجود ہے، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں زمین سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المانعہ، یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے، یہ نجات دلانے والی ہے۔ یہ بندہ جو سورہ ملک کو قبر میں تلاوت کر رہا تھا، یہ مرنے کے بعد تلاوت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، لیکن بطور مکلف نہیں تھا، بطور لذت کے پڑھ رہا تھا، بطور مکلف ہونے کے نہیں تھا، لذت کے طور پہ تھا۔ اس لیے انبیاء کرام جو قبروں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں،
وہ بطور لذت کے ہے، بطور مکلف ہونے کے نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا انبیاء کرام کے اجسام کو اللہ نے حیات عطا کی ہے۔ انبیاء کرام اپنے جسموں کے ساتھ حیات ہیں۔ یہی بات شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال والے، فضائل صدقات والے، فضائل درود میں لکھتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا انبیاء کرام اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بات سند اور صحت کی اگر آئے میرے دوستو، میں نے 30 محدث دیکھے جو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ 2 کتابیں، ایک کتاب کا نام مستدرک حاکم ہے، دوسری کتاب کا نام مسند ابی یعلا ہے۔ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لائن قاما علی قبری، اگر وہ میں محمد کی قبر پر آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اجیبنہ، میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ دوسری حدیث میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں عیسیٰ بن مریم ضرور آئیں گے، آ کے میری قبر پہ آئیں گے، آ کر مجھے ضرور سلام کریں گے، میں محمد علیہ السلام ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سلام سنتا بھی ہوں، میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ عیسیٰ بن مریم آ کے سلام کریں گے، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام اس سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اس امت کے آخر میں آنے والی سراسر خیر شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم بھی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کریں گے۔ اسی کے مطابق حدیث مبارکہ 157 صفحہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب کوئی میرا امتی میں محمد پہ سلام پڑھتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ میرے دوستو، یہاں پہ لوگ بسا اوقات حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے، حدیث کو عقل پہ پرکھتے ہوئے کہتے ہیں میں روزے پہ گیا تھا، میں نے سلام کہا تھا، میرے سلام کا جواب تو حضور نے نہیں دیا، میں نے اس جواب کو نہیں سنا۔ میرے دوستا، بالاتفاق جب اللہ کو پکارتے ہو اللہ پکار کا جواب دیتے ہیں، لیکن سب کا ایمان ہے واقعی اللہ جواب دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ کا جواب سنا ہے؟ نہیں سنا، لیکن ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، جو بات اللہ کی ہے سچی ہے، کانوں میں آئے پھر بھی سچی، نہیں آتی پھر بھی سچی۔ جس بندے نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے نہیں جواب میرے کان میں آئے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آواز آ جائے پھر بھی ٹھیک، آواز نہ آئے پھر بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، بات اللہ کی بھی سچی ہے، بات اللہ کے رسول کی بھی سچی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ چلتے ہوئے لنریہ من آیاتنا، یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام سفر کر کے گئے ہیں، وہاں پہ نشانیاں دیکھی ہیں، جنت دکھائی گئی ہے، جہنم دکھائی گئی ہے، نیکیاں دکھائی گئی ہیں، نیکیوں کی جزا دکھائی گئی ہے، برائیوں کی سزا دکھائی گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ واپس آئے، آنے کے بعد کسی نے کہا اے ابو بکر تیرے دوست کہتے ہیں
تھوڑے وقت میں چلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں، تھوڑے وقت میں واپس آیا ہوں۔ عرض کیا، ارشاد فرمایا، اگر حضور فرماتے ہیں بات بالکل سچی ہے، ہم تو اس سے بعید باتیں بھی مصطفیٰ کی مان لیتے ہیں، انکار نہیں کرتے، یہ تو عام سی بات ہے، ہم بالکل اس کو مانتے ہیں، کوئی اوپری بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن عقل پرست بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، نشانیاں مصطفیٰ دیکھ کے آئے ہیں تاکہ امت کو بتائیں اس نیکی پہ یہ بدلہ ہے، اس برائی پہ یہ جزا ہے۔ دو گروہ پیدا ہوئے، اس نے ایک نے کہا میں مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانتا، میرا عقل نہیں مانتا، دوسروں نے کہا نہیں، ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جو مصطفیٰ نے فرمایا ہم نے مان لیا ہے۔ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ آ کے وہ چیزیں بتاتے گئے، ابو جہل انکار کرتا گیا، وہ جو بتائی تھی ان میں بہت ساری چیزیں تھی، ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی تھی، میرے نبی نے آ کے بتایا تھا، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں محمد کا گزر ہوا، اور سرخ ٹیلے کے بعد وہ اپنی قبر میں تھے، ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ابو جہل کو یہ بھی بتایا ہے، عتبہ شیبہ کو بتایا ہے، کفار کو بتایا ہے، لیکن صدیق جیسے لوگ تو تسلیم کرتے گئے، لیکن جن کا ایمان مصطفیٰ کی بات پہ نہیں تھا وہ انکار کرتے گئے۔ 268 صفحہ مسلم جلد 2 باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام میں حدیث واضح لفظوں میں موجود ہے، حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک ان پڑھ سرکار کہنے لگی، کہتا ہے یہ تو معجزہ تھا حضور کا، قبر میں حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ معجزہ ماننے کے لیے ہوتا ہے یا انکار کے لیے؟ ماننے کے لیے۔ اگر معجزہ تھا تو مان جاؤ، ابو جہل نے تو انکار کر دیا، عتبہ شیبہ نے تو انکار کر دیا، کفار نے تو انکار کر دیا، لیکن محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے انکار نہیں کیا۔ یہاں پہ توجہ فرمائیں، پھر کہتا ہے نہیں جی قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، مصطفیٰ نے دیکھ لیے، یہ مصطفیٰ کا معجزہ تھا، اور اس معجزے کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا نہیں، بات بالکل غلط ہے، بات اتنی ہے، میرے مصطفیٰ نے سرخ ٹیلے کے پاس قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ دیکھنا میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ مصطفیٰ کا معجزہ نہیں، یہ قانون اور اصول ہے۔ اس کو یوں سمجھو، میرے اور آپ کے نبی بیت المقدس میں گئے ہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد واپس تشریف لائے ہیں۔ منکرین نے کہا نہیں نہیں آپ نہیں گئے، اگر گئے ہو بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، اگر گئے ہو بیت المقدس کی علامتیں بتاؤ، آپ واقعی گئے ہیں یا نہیں گئے؟ میرے مصطفیٰ پریشان ہو گئے، اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، میرے مصطفیٰ بیت المقدس کو دیکھتے رہے اور نشانیاں بتاتے رہے۔ دیکھنا معجزہ تھا، اور وہاں پہ بیت المقدس کا ہونا یہ معجزہ نہیں تھا، بیت المقدس وہاں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھنا میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ نماز پڑھنا یہ مصطفیٰ کا معجزہ نہیں، یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، میرا گزر سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا، سرخ ٹیلہ علیین میں نہیں تھا، سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہے۔ دیکھنا معجزہ ہے، نماز پڑھنا قانون ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے 2 حدیثیں عرض کر دی، تیسری میں نے حدیث عرض کی ابو داؤد شریف سے، جب کوئی میرا امتی میں محمد پہ سلام پڑھتا ہے، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے لودرا کے علاقے میں ایک جگہ تخصص پڑھا
पढ़ाने के लिए, कोई सबक पढ़ाने के लिए तखस्सुस में आया, मैंने वहां पे बात की, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। जब कोई मेरा उम्मती मैं मोहम्मद पे सलाम पढ़ता है, अल्लाह मेरी रूह को लौटाते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अल्लाह मेरी रूह को लौटा चुके होते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। मुझे साइल कहने लगा कि जिस्म से रूह निकलती है, फिर कोई सलाम करे, फिर वापस आए, फिर सलाम रुक जाए, फिर निकल जाए, फिर वापस आ जाए। ये तो तकलीफ की बात है, ये एजाज की बात नहीं है। तुम मुस्तफा के लिए जब ये हदीस पेश करते हो तो मुस्तफा को एजाज नहीं देते, ये तो तौहीन है। बार बार रूह निकले, वापस आए। मैंने कहा नहीं नहीं, तूने कोई अपना मौलवी मरता देखा होगा, मुस्तफा के जानशी, मुस्तफा के नौकर, मुस्तफा के खातमों की मौत देख के दुनिया के लोगों ने कलमा पढ़ा है और मुसलमान हुए हैं। बहुत तवज्जो फरमाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस आते हैं, वापस आते हुए रास्ते में पड़ाव करते हैं। हजरत बिलाल को इरशाद फरमाते हैं, बिलाल यहाँ पे पहरा दो, जब नमाज का वक्त हो जाए हमें आपने बेदार करना है। हजरत बिलाल पहरे पे बैठे हैं, टेक लगा के बैठे, नींद तारी हो गई। जब उठे तो उस वक्त सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ रही थी। हजूर सलाम ने फरमाया, बिलाल हमें उठाया क्यों नहीं? अर्ज किया, हुजूर जो आप पे गालिब आई वो चीज मुझ पे भी गालिब आ गई। आप सलाम ने फरमाया, बिलाल अल्लाह जब चाहते हैं हमारी रूह को लौटा देते हैं, जब चाहते हैं हमारी रूह को कब्ज कर लेते हैं। जब बंदा सोता है रूह कब्ज होती है, जब उठता है लौटती है। ना कब्ज होते तकलीफ होती है, ना लौटते तकलीफ होती है। लौटती है तकलीफ नहीं, कब्ज हुई है फिर भी तकलीफ, कब्ज हो रही है, पास कोई बोले तो हम कहते हैं आराम करो यार, सुकून की नींद तो आने दो ना। तो इसलिए रूह कब्ज हो सुकून आता है, रूह लौटे सुकून आता है। हाँ तूने कोई अपना मौलवी मरता देखा हो तो हमें पता नहीं, वहाँ शायद तूने तकलीफ देखी हो। यहाँ तो मुस्तफा के गुलामों की मौत देख के कितने वाकयात हैं, लोगों ने कलमा पढ़ा, लोग मुसलमान हो गए। खैर मैं अर्ज कहा था, हजूर सलाम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। जब कोई मेरा उम्मती मैं मोहम्मद पे सलाम पढ़ता है, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। जो मैंने ये तर्जुमा किया फतहुल बारी की 6ठी जिल्द के 604 सफ़े पे लिखा है, 3री जिल्द 238 सफ़ा। मिरकात में मुल्ला अली कारी ने नुत्की रूही का माना नुत्की करके इस माना को तरजीह दी है कि जब मैं मोहम्मद पे मेरा कोई उम्मती सलाम पढ़ता है, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। खैर तवज्जो से बात सुने, यहाँ सवाल करना और सलाम करना और सलाम का जवाब आना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती का सलाम सुनते भी हैं। रोजे पे जाके पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी उसका जवाब भी देते हैं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तफसीर राजी में लिखा है, सूरह कहफ की तफसीर में जब वफात का वक्त आया, सिद्दीक अकबर ने वसीयत की, जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को उठा के मुस्तफा के रोजे पे ले जाना, जाके मेरी तरफ से सलाम करना और इजाजत चाहना। ये करामत थी सिद्दीक अकबर की, और मेरी इजाजत चाहना, अगर इजाजत मिले मेरी वहां कब्र बना देना, अगर ना मिले मुझे उठा के आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। सिद्दीक की वसीयत हो रही है, उमर मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, अली मौजूद हैं। किसी ने नहीं कहा सिद्दीक तेरी वसीयत ठीक नहीं है, ये शिरक है, ये गलत है। किसी ने नहीं कहा सिद्दीक वफात पा गए, उठाने वाले सारे सहाबा हैं। सिद्दीक की मैयत को उठा के मुस्तफा के रोजे पे ले जाते हैं, सिद्दीक की तरफ से मुस्तफा के यहाँ सलाम अर्ज करते हैं। रोजे से आवाज आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास दाखिल कर दो। सिद्दीक अकबर की वहां पे कब्र बना दी जाती है। सिद्दीक जिस दिन मुस्तफा दुनिया से पर्दा फरमा के गए थे, 517 सफ़ा बुखारी पे लिखा है, सिद्दीक ने उस दिन भी हयातुन नबी का ऐलान किया था। सिद्दीक जिस दिन दुनिया से पर्दा फरमा के, सिद्दीक ने उस दिन भी हयातुन नबी का ऐलान किया है। पहले दिन भी सारे सहाबा सिद्दीक के साथ थे, आखिरी दिन भी सारे सहाबा
صحابہ صدیق کے ساتھ تھے، تمام اہل سنت آج بھی صدیق کے ساتھ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر پہلے دن بھی حیاتی تھے، صدیق آخری دن بھی حیاتی تھے، اس امت کے آخر میں آنے والے عیسیٰ بن مریم بھی حیاتی ہیں، ان کا ساتھ دینے والے بھی حیاتی، پہلے دن بھی ساری دنیا میں دین کی خدمت کرنے والے حیاتی، آخر دور میں بھی ساری دین کی خدمت کرنے والے حیاتی۔ ہم نے قرآن کے جہاں سے الفاظ لیے ہیں ہم نے تفسیر بھی وہیں سے لی ہے، جن لوگوں سے ہم تک الفاظ قرآن پہنچے انہیں لوگوں سے ہم تک تفسیر پہنچی، ہم نے اپنی رائے سے تفسیر نہیں کی، ہم تو یوں بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ نے بھی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کی، کیونکہ قرآن نے کہا تھا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے، اس کی تفسیر بھی اللہ کے ذمے، ہمیں مصطفیٰ نے جو تفسیر بتائی ہے ہم اس پہ جم گئے ہیں، ہم نے کسی کی گھڑی ہوئی تفسیر کو قبول نہیں کیا، ہم نے کسی کی گھڑی ہوئی تفسیر کو قبول نہیں کیا، ہم نے مصطفیٰ کی تفسیر لی ہے، ہم نے قرآن لیا، ہم نے مفسرین کو لیا، ہم نے محدثین کو لیا، ہم نے اپنی طرف سے بات کو کھڑا نہیں ہے، ابھی کل نہیں پرسوں کی بات ہے، ایک بندے نے کہروٹ پکا میں چیلنج کر دیا جی حیات النبی پہ بات کر لو، ہم نے کہا حیات النبی پہ بات کرنا تو ہمارے 5 سال کے بچے کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، کیوں؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نے مناظرہ کیا تو مناظرہ کرنے کے بعد ہم اپنی کتابوں سے آپ کو حدیث نہیں چرانے دیں گے، اپنی کتابوں سے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اپنی کتابوں سے حج اور زکوٰۃ نہیں دینے دیں گے، جس کتاب کے اندر عقیدہ حیات ہوگا وہ کتاب میری ہے، وہ کتاب اٹھانے کا تجھے حق حاصل نہیں ہے۔ ہم موقع پہ پہنچے، شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب نے مجھے فون کیا 8 بجے کہ آپ جلدی آ جائیں، میں نے کہا حضرت طبیعت خراب ہے، انہوں نے فرمایا کہ مناظرہ ہے، میں نے کہا جی میں حاضر ہوتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں جب ہم پہنچے وہاں پہ تو وہاں پہ مولوی اکمل نے فوراً گفتگو سے انکار کر دیا۔ اگلی بات بھی عرض کرتا چلو، ان کی آخری سیڑھی کیا ہے؟ پہلا عقیدہ ختم نبوت کا، پہلا عقیدہ کہ حیات النبی کا انکار ہے، دوسرا نظریہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے آنے کا انکار ہے۔ اسی جماعت کے متعدد لوگوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے آنے کا انکار کیا، وہ مولوی بھی اس بات کا انکار کر رہا تھا جبکہ وہ اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھتا تھا۔ تھوڑی سی میں عمومی بات کا آپ حضرات کو علماء کرام کو خصوصاً تعارف کرا دوں۔ چند دن پہلے بنوری ٹون سے رمضان المبارک سے تقریباً 10 دن پہلے ایک فتویٰ شائع ہوا کہ مماتی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اہل ضلال ہیں، اہل ہوا ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 4 باتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ 4 باتیں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹون کراچی نے شائع کی ہیں۔ ان کے شائع ہونے کے بعد مولوی عبید اللہ ہزاروی سندھی وہ میدان میں نکلا اور اس نے ایک ریکارڈنگ کرائی۔ ریکارڈنگ کیا تھی؟ ادھر توجہ رکھیں، ریکارڈنگ کیا تھی؟ کہتا ہے بنوری ٹاؤن والے ہمارے ساتھ مباہلہ کریں، بنوری ٹاؤن والے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، یا بنوری ٹاؤن والے اپنے اس فتوے سے رجوع کریں۔ مجھے مولانا منیر احمد منور صاحب کا فون آیا کہ انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے اور یہ چیلنج اتحاد اہل سنت والجماعت قبول کرے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب شیخ الحدیث جامعہ خیر مدارس، ان کی مجھ سے تفصیلی بات ہوئی، ہم نے باب علوم کہروڑ پکا میں بیٹھ کر مماتیوں کے اس چیلنج کو قبول کیا اور ہم نے کہا جو فتویٰ بنوری ٹاؤن نے دیا ہے یہ صرف بنوری ٹاؤن نے نہیں دیا، یہ تو جامعہ الرشید کا بھی یہی فتویٰ ہے، فاروقیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام بڑے مدارس کا یہی فتویٰ ہے، مولانا یوسف لدھیانوی کا یہی فتویٰ ہے، یہ کسی ایک ادارے کا نہیں ہے اور یہ فتویٰ بالکل درست ہے۔ اس فتوے پہ دنیا
جہان میں جہاں آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو آ کے ثابت کریں گے۔ ان نے پھر جوابی طور پہ ایک کلپ ریکارڈ کرایا اور انہوں نے یوں کہا یہ ہمارا سندھ کا مسئلہ ہے، پنجاب والے ٹانگ نہ اڑائیں۔ میں نے کہا نہیں یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ سندھ اور پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک ریکارڈنگ کرائی، کہتے ہیں وکیل بلا توکیل عبداللہ عابد کو بنوری ٹاؤن والوں نے بلایا نہیں، اس نے درمیان میں چیلنج قبول کر لیا۔ میں کہا نہیں اگر تیری لڑائی ہوتی بنوری ٹاؤن سے تو ان کا مکان گرا دیتا، ان کا بندہ نقصان کر دیتا، ہم درمیان میں نہ آتے۔ تو نے عقیدہ حیات کو چھیڑا ہے، جب عقیدہ حیات کو چھیڑے گا اہل سنت والجماعت اور اتحاد اہل سنت والجماعت سامنے آ کے تیری زبان کو گم کرنا اپنا حق سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمارے دنیا میں کسی جماعت کا بندہ ہو اہل سنت کے کسی بچے کو بھی چیلنج کیا جائے گا تو اتحاد اہل سنت والجماعت اس کے راستے میں آ کے اسے شیشہ دکھائے گی۔ تو ہمارا نہیں، تو کوئی غیر ہے، ہمارے نام پہ کھاتا ہے، تیرا عقیدہ ہمارے والا نہیں ہے۔ بے شک عقیدہ ہمارے والا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کی حیات کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے، سندھ کا مسئلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کیا مسئلہ کہاں کا ہے جی؟ سندھ کا۔ مسائل سندھ اور پنجاب کے علیحدہ ہیں یا ایک ہی شریعت آئی؟ وہ کہتے ہیں سندھ کا مسئلہ ہے، پنجاب والے درمیان میں نہ آئیں۔ ایڈوانس کیا ہے؟ یہ آپ کے قریب بکھر ہے، بکھر سے پہلے سرائے مہاجر آتی ہے۔ آپ نے تیسری چوتھی کی جماعت میں ایک مضمون پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا تھا۔ ایک گدھا تھا، اس کو شیر کی کھال مل گئی، وہ شہر میں جاتا، بچے ڈر کے بھاگ جاتے تو بڑا خوش ہوتا، تو جب خوش ہوتا تو آبائی زبان میں ہی ہنسنا تھا نا، تو وہ خوش ہو کے ہنسا۔ بچوں کو پتا چل گیا کہ کھال جعلی ہے، کھال حقیقی۔ انہوں نے خدمت کر کے شہر سے بھگا دیا۔ 12 سالہ خطیب ابو بکر صدیق مسجد سرائے مہاجر میں خوش ہوا کہ 12 سال ورک کر کے میں نے بندے اپنے ہم نوا بنائے ہیں، اور خوشی میں جب ہنسا تو بولی وہی پچھلی پرانی آبا والی بولی۔ بولی کیا تھی؟ کہتا ہے شب برات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نمبر 2، صلاۃ و تسبیح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نمبر 3، جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی دیوار پر ماریں گے اگرچہ وہ بخاری مسلم کی ہو۔ ہمارے ساتھی اٹھے ہوئے تھانے میں ریٹ کرا دی، اسلامی عبادات کی توہین کی۔ ایسے جو صاحب سمجھدار تھے انہوں نے مجھے بلایا اور ان کو بلایا مقامی لوگوں کو۔ ٹائم طے ہوا، ہم رمضان سے 2 دن پہلے وہاں پہنچ گئے۔ 15 منٹ لگے تو مولانا علم الدین صاحب تھے بکھر کے، انہوں نے کہا جی شب برات والی حدیث تو حسن ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کتنے منٹوں میں جی؟ پھر 15 منٹ لگے۔ جس صلاۃ و تسبیح کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں فرض نہ کہا جائے۔ تیسری بات پہ ہمارا گھنٹہ لگا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی بخاری مسلم بھی ہو ہم دیوار پر ماریں گے۔ ان کا مناظر آ گیا، اسے بڑا شوق تھا کہ عبداللہ عابد سے میں نے مناظرہ کرنا ہے، تو میں بھی کہتا تھا طے نہ کروں، اتفاقاً آ جائے۔ اس نے کہا کہ اس نے شاشی کی عبارت پڑھی، نور انوار کی پڑھی ہوگی، 2-3 عبارتیں پڑھی کہ اگر خبر واحد قرآن کے خلاف ہو یترک چھوڑ دی جائے گی۔ میں نے کہا مناظرے میں تجھے زندگی میں پہلی دفعہ پالا پڑا ہے، ہمارا تیرا مناظرہ اصول پہ نہیں، ہمارا تیرا مناظرہ گستاخی پہ ہے۔ کس پہ
پہ ہے جی؟ یہ نہیں قبر واحد کو چھوڑا جائے گا یا نہیں چھوڑا جائے گا، اس پہ ہماری بات۔ ہاں اگر تجھے عبارت ملے یضرب الی الجدار، ضرب علی الجدار، ہم مان جائیں گے، لیکن تو پیش کر رہا ہے قبر واحد قرآن کے مخالف ہو، یترک چھوڑ دی جائے گی، ہماری تمہاری یہ بحث ہی نہیں۔ 1.5 گھنٹہ گزرا، دستخط کر کے اپنی شکست قبول کر کے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، میرے خلاف ایک پمفلٹ شائع کیا اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنائے اور کہا عبداللہ عابد کہتا ہے میں مناظرہ جیت گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم نہیں جیتا۔ ہم نے تو کہا تھا کہ شب برات والی حدیث حسن ہے، ہم کو شکست تو قبول نہیں کی نا۔ ہم نے کہا تھا صلاۃ و تسبیح والی حدیث ٹھیک ہے، یہ کوئی ہماری شکست تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں ہم نے تو لکھ دیا تھا یہ الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ شکست تو نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا شکست کہتے ہیں کسے؟ ویڈیو بنا کہتے ہیں ہم نے شکست تو نہیں کی، ہم مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اہل و سنت والجماعت کا موقف ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ہم قرآن و سنت کے مقابلے میں ڈکوسلوں کو قبول نہیں کرتے۔ 1400 سال سے جو روزہ نماز حج زکوٰۃ عقیدہ آ رہا ہے ہم اسی پہ قائم ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ اسی پہ رہیں گے، اسی کا دفاع کریں گے، اسی کی اشاعت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا تشریف رکھو گئی حضرت مولانا عبدالغفار سوچمی صاحب تشریف گئے، انہوں نے مفصل بیان ہوئے، تمام حضرات تشریف رکھو۔